پیارے دوستو، آج اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے شب معراج یعنی رجب کی 27 تاریخ کی روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ اور افطار کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص تمام طرح کی پریشانیوں سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو ہر وہ عمل ہر وہ وظائف بتا دوں جس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کے زندگی کے تمام جائز مقصد پورے ہوں، زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ جب افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو آپ لوگ کچھ وقت پہلے افطار کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور اس وقت اطمینان سے قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو پڑھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے کے روزوں کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے اور سب سے زیادہ 27 تاریخ کے روزے کا ثواب ہے، یعنی سب سے زیادہ ثواب شب معراج یعنی رجب کی 27 تاریخ کے روزے کا ہے۔ اس روزے سے یعنی جو شخص اس دن اور روزے کو رکھتا ہے وہ شخص اس روزے سے عذاب قبر سے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور بڑی فضیلت ہے، اور رجب کے مہینے کے ایک روزے کا ثواب ہزاروں نفلی روزے کے برابر ہے۔ تو پیارے دوستو، جو لوگ اکثر رزق کی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ان کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، یا وہ لوگ اکثر کسی نہ کسی پریشانی کی گرفت میں رہتے ہیں، کوئی شخص قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے، کوئی شخص کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جادو ٹونا نظر بد حسد کی وجہ سے پریشان ہے، تو پیارے دوستو، آپ لوگ جب روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کچھ وقت پہلے اطمینان سے افطار کا سارا سامان رکھ کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں، یا پھر اگر اذان ہو گئی وقت نہیں تھا تو نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو کچھ اس طریقے سے کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے فوراً بعد ہی 121 مرتبہ اس پیارے سے کلام کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ جیسے ہی آپ لوگ اس پیارے سے کلام کو 121 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگ افطار کے وقت اس عمل کو کر رہے ہو تو دونوں ہاتھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اگر آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر رہے ہو تو آپ لوگ سجدے کی حالت میں چلے جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، جیسے افطار کرنے کے لیے آپ لوگ بیٹھے، اس عمل کو کر لیا، اس کے بعد ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے، تو آپ لوگ اس وقت میں توبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ جو بھی توبہ استغفار یاد ہو آپ لوگ پڑھ لیں، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر بڑی توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے تمام جائز مقصد پورے ہوں گے، زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، وقت کم ہے تو آپ لوگ اس عمل کو افطار کے وقت یا پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد خود بھی کریں، اور اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک لائک اور شیئر کر کے ضرور پہنچائیں، کیونکہ پیارے دوستو، دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی شام کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ماہ رجب کی 28 اور 29 تاریخ کو کیے جانے والے عمل کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔